السلام علیکم دوستوں، ہمارے اکثر نوجوان اور عمر رسیدہ لوگ بھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ اسماعیلی، بوہری اور آغا خانیوں میں کیا فرق ہے اور ان کی تاریخ کیا ہے۔ اس کے بدلے میں جو جوابات ملتے ہیں وہ نئی نسل کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ تو آج ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کمیونٹیز کے حوالے سے آپ کے تمام کانسیپٹ کلیئر کر دیے جائیں۔ اسماعیلی، بوہری اور آغا خانی تینوں کی اصل ایک ہے، جو شروع ہوتی ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام جعفر صادق عالم اسلام کی ایک نہایت ہی معتبر شخصیت گزرے ہیں۔ سنیوں کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ ہی کے شاگرد تھے۔ امام جعفر صادق کے کئی بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے حضرت اسماعیل تھے۔ امام صادق کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ امام جعفر صادق کے بعد اسماعیل ہی امام ہوں گے، لیکن حضرت اسماعیل کی وفات امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی ہو گئی۔ امام جعفر صادق بعض لوگوں کے اس عقیدے کو جانتے تھے کہ اسماعیل ہی کو وہ امام سمجھتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے اسماعیل کی وفات کے بعد ان کا جنازہ لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کی معیت میں ہی ان کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ جب امام صادق کی وفات ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق اکثر اہل تشیع حضرات نے امام کاظم کو اپنا امام مان لیا۔ آج ہم انہیں اثنا عشری کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ایک جماعت نے کہا کہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے، اب وہ نہیں تو ان کی اولاد میں امامت رہنی چاہیے، اور یہ لوگ اسماعیلی کہلائے۔ جن لوگوں نے امام جعفر صادق کے بعد امامت کو حضرت اسماعیل کی نسل میں مان لیا، تو آگے چل کر ایک وقت آیا جب انہی اسماعیل کی اولاد میں سے ایک شخص مہدی کو مصر میں حکومت ملی، جہاں انہوں نے خلافت فاطمی کی بنیاد رکھی۔ یہ خلفاء بہت شان و شوکت سے وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ قاہرہ شہر اور جامعۃ الازہر کی بنیاد انہی اسماعیلی خلفاء نے رکھی تھی، یہاں تک کہ 1094 عیسوی میں فاطمی خلفاء کے درمیان ایک نسل میں ان کے ہاں خلافت پر جھگڑا ہوا۔ مستعلی اور نزار دو بھائی تھے۔ لوگوں میں دو گروہ بنے، ایک نے مستعلی کو امام مان لیا اور ایک گروہ نے نزار کو اپنا امام مانا۔ مستعلی کو ماننے والوں کو مستعلیہ کہا جاتا ہے، جو آج کل پاکستان اور انڈیا میں بوہرا یا بوہری کے نام سے مشہور ہیں، اور نزار کے ماننے والوں کو نزاریہ کہا جاتا ہے، جو آج کل سب کانٹیننٹ کے آغا خانی ہیں۔ لیکن چونکہ خلافت مستعلی کو ملی تو نزاری یعنی آغا خانی فرار ہو کر ایران آئے اور قزوین نامی شہر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جہاں کئی برس تک جاہو چشم کے ساتھ انہوں نے حکمرانی کی۔ حسن بن صباح کے دور میں ان کو عروج حاصل ہوا، جس کی فدائین کی تحریک بہت کامیاب ہوئی اور پوری سرزمین ایران میں اپنی دہشت بٹھا دی۔ بعد میں ان کے امام حسن علی زکریا آئے، جنہوں نے ظاہری شریعت ختم کر دی اور صرف باطنی شریعت برقرار رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ آغا خانیوں کو فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف مستعلی یعنی بوہریوں کی خلافت مصر میں ایک طویل عرصے تک قائم رہی، لیکن صلیبی جنگوں کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے پے در پے حملوں کے بعد اس حکومت کو ختم کر دیا۔ جب یہاں ان کی حکومت ختم ہوئی تو بوہری جماعت نے ہندوستان اور یمن کو اپنا مسکن بنا لیا۔ بعد ازاں ان میں بھی مزید فرقے ہوئے، لیکن انڈو پاک میں زیادہ تر داؤدی بوہری کمیونٹی پائی جاتی ہے۔ یہ کمیونٹی زیادہ تر کاروباری افراد پر مشتمل ہے اور پاکستانی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہیں ان کے مخصوص لباس سے بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں آغا خانیوں کی طرف۔ آغا خانی ایک طویل عرصے تک ایران میں مقیم رہے۔ ان کے امام کو آغا خان کا لقب بھی ایران کے قاجاری حکمران نے دیا تھا۔ شاہ ایران نے آغا خان کو کرمان کے قریب
محلات نامی جگہ پر ایک وسیع جاگیر بھی عطا کر رکھی تھی، لیکن انگریزوں کے دور حکومت میں آغا خان اول نے ایرانی قاجاری سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب ان کو شکست ہوئی تو یہ ہندوستان میں پہلے سندھ اور پھر ممبئی میں شفٹ ہو گئے۔ انگریزوں نے ان کو سر کا خطاب دیا اور بہت عزت و تکریم کی۔ قیام پاکستان کی تحریک میں آغا خانی کمیونٹی کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ آغا خان سویم 1906 عیسوی سے 1912 عیسوی تک مسلم لیگ کے صدر رہے۔ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے سر آغا خان کا سب سے بڑا کارنامہ علی گڑھ یونیورسٹی کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اس وقت آغا خانیوں کے موجودہ امام آغا خان چہارم پرنس کریم ہیں۔ ان کا قائم کردہ آغا خان ٹرسٹ ساری دنیا میں فلاحی کاموں کے لیے مشہور ہے۔ پرنس کریم آغا خان اور ان کے فرقے کے لوگ بے حد جدت پسند ہیں اور ماڈرن طریقے پر جینا پسند کرتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ سر آغا خان کے پاس بے شمار دولت ہے، لیکن وہ عرب بادشاہوں کی طرح اس کا استعمال نمائش کے بجائے فلاحی کاموں کے لیے کرتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں آغا خان کے نام سے جا بجا تعلیمی ادارے اور اسپتال موجود ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔